احسان بیسکلی مینس دا پیک آف گڈنس، اور اٹ آلسو مینس پروفیشنسی، ایکسلنس. جیسے آج کل ایک سینٹینس بڑا مشہور ہوا ہے نا، ایون جو گورے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں، منی کے ایکسپرٹس، دا گروز، سکسیس گروز، آپ نے بڑا سینٹینس یہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ چیز ایکسلنس، ڈونٹ چیز منی، اینڈ منی ول کم، منی از اے بائی پروڈکٹ. بہت زیادہ آج کل یہ کوٹ مشہور ہو رہا ہے، منی از اے بائی پروڈکٹ آف ایکسلنس. تو یہی بات ہے، آپ ایکسلنس کو چیز کریں، آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کریں. دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ لیول پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا اپنا ایک کلاس فیلو، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 سے آن ورڈز میں اے لیولس تک میرا وہ کلاس فیلو تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے. اینی وے، تو میں نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہی یوز ٹو میک گریٹ نوٹس، یعنی ہائی لائٹر یوز کر کے پراپر جو ہے نا وہ مارجنز لگا کے ہر چیز نا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرتا تھا. اور بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، اور آئی انڈرسٹینڈ ہینڈ رائٹنگ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، بٹ ڈوئنگ ورک ود ایکسلنس، یعنی کہ کوئی اسائنمنٹ ملی تو اس کو بہت احسان کے لیول پہ اسائنمنٹ کو کرنا، بہت اچھی فائل میں بند کر کے اس A4 پیج کو ٹیچر کو دینا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا کہ بس پیج پڑھا، لکھا اسائنمنٹ کی اور بس ٹیچر کو پکڑا دیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آبویسلی جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے، جو اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے، اور جو ویسے ہی بس کام سر سے اتار رہا ہے. اور اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے، اللہ نے یہ جو دنیا ہے کچھ اصولوں پہ بنائی ہے، تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ اوپر احسان کرنے والے ہی آتے ہیں، ان دا ورلڈلی سینس ایز ویل، ایکسلنس کرنے والے. اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو، یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں، ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈ، سینٹینسز وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں، مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیزفل ہے وہ وہ والا دوست ہے. یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن، اور بہت زیادہ ماشاء اللہ اسے پروموشنز ملی، سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کانسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کانسیپٹس ہیں، بیکاز اسلام از آل اباؤٹ میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور لائف، میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور ورلڈ ایز ویل، دا ورلڈلی لائف. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. سو اسلام از اے کمپلیٹ پیکیج، رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے، اٹ از ٹو پرفیکٹ، ٹو ایکسیل، ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ، یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ. یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایگزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء، کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہے ہیں جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں، اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں، رائٹ. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کہ بھائی اتنی دعائیں کر لی، اتنی دعائیں کر لی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس، دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل، یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل، تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی، گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے، یہ الفاظ ہے باقاعدہ، جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا، یعنی بہت کیئرفلی کرنا، وضو کو ٹائم دینا. اور
آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں، اٹس فائن، لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی، رائٹ؟ تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو اشہد اللہ الہ، یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی سے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا۔ تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، انرجی آتی ہے انسان میں، موٹیویشن آتی ہے، ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے۔ یقین کریں وضو از اے شیلڈ، جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں، میں بھی کسی مووی میں، کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مے بی کسی ایلین اٹیک سے، کسی اور چیز سے۔ سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے، شیطان کے شر سے، ان تینوں سے پروٹیکٹ کرے گی۔ میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں، قائد اعظم میڈیکل کالج، تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے۔ تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں، اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی ہے، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے، ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں۔ تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ہی لوڈ بینگ ان وضو، ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو چلے میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹس اور انگزائٹی سے بچ جائیں، کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لی۔ تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن، وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں، ان سے پہچانا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے، رائٹ؟ یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں، ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، یا اتنا کیئر لیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے۔